کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک فقیر لڑکے کی ایک نظر نے ایک امیر خاندان کی زندگی کو کیسے بدل دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک امیر گھرانے کی بیٹی اور ایک غریب محنت کش لڑکے کی۔ لیکن یہ محض کوئی عام کہانی نہیں، یہ ہے ہماری زندگی کا آئینہ، یہ ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے اللہ کے فضل اور کرم کا بیان۔ اگر آپ آخر تک سنیں گے تو آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے دل میں تبدیلی آئے گی۔ شہر کے ایک پرآسائش علاقے میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا۔ سنگ مرمر کے فرش، چمکتی ہوئی شیشے کی کھڑکیاں، قیمتی فرنیچر اور ہر طرف عیش و عشرت کا سامان۔ اس حویلی میں رہتی تھی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام تھا سارا۔ سارا ایک تعلیم یافتہ، خوبصورت اور شریف لڑکی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ اس کے والد ایک بڑے کاروباری تھے اور ماں گھر کی ملکہ۔ سارا کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک نوجوان لڑکی کو چاہیے: تعلیم، دولت، خوبصورتی، عزت۔ لیکن میرے بھائیوں، دولت ہر چیز نہیں ہوتی۔ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا ایک لڑکا، احمد۔ احمد کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس کے والد ایک دہاڑی دار تھے جو بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ ماں گھر کے کام کاج کر کے کچھ کما لیتی تھی۔ احمد خود ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا، صبح سے شام تک محنت، مگر آمدنی بہت کم۔ احمد کے پاس نہ کوئی بڑی ڈگری تھی، نہ کوئی دولت، نہ کوئی بڑا گھر، لیکن اس کے پاس کچھ اور تھا: ایک پاک دل، اللہ پر مکمل بھروسہ اور والدین کی خدمت کا جذبہ۔ پہلی ملاقات، تقدیر کا کھیل۔ ایک دن کی بات ہے، سارا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار گئی تھی۔ گاڑی ایک چوک پر روکی جہاں ٹریفک کی بہت رش تھی۔ سارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی نظر احمد پر پڑی۔ احمد اپنی پرانی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا اشاروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ اور پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے، لیکن اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک سکون تھا۔ سارا نے سوچا، کتنا عجیب ہے، اتنی غربت میں بھی یہ لڑکا کتنا پرسکون لگتا ہے۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ کچھ دنوں بعد سارا کی یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا: معاشرے کے پسماندہ طبقات کی مدد۔ اس پروجیکٹ کے تحت طلباء کو مختلف علاقوں میں جا کر غریب خاندانوں کی مدد کرنی تھی۔ اور تقدیر کا کھیل دیکھے، سارا کے گروپ کو جو علاقہ ملا وہ وہی علاقہ تھا جہاں احمد رہتا تھا۔ دوسری ملاقات، حقیقت سے روبرو۔ جب سارا اور اس کے ساتھی اس علاقے میں پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ تنگ گلیاں، ٹوٹے ہوئے مکان، گندے نالے اور چاروں طرف غربت کا منظر۔ یہ لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں؟ سارا کی ایک سہیلی نے کہا۔ وہ لوگ مختلف جروں میں گئے، کسی کو کپڑے دیے، کسی کو کھانا، کسی کو پیسے۔ پھر وہ احمد کے گھر کے سامنے پہنچے۔ گھر چھوٹا تھا، دیواریں پرانی تھیں، لیکن صاف ستھرا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو احمد کی ماں نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، ہم یونیورسٹی سے ہیں، ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ احمد کی ماں نے بڑے ادب سے انہیں اندر بلایا۔ گھر میں بہت کم سامان تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ بہت صاف ستھرا تھا۔ تبھی احمد اندر آیا۔ کام سے لوٹا تھا، تھکا ہوا تھا، لیکن جب مہمانوں کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ سارا نے احمد کو پہچان لیا، وہی لڑکا جسے اس نے چوک پر دیکھا تھا۔ گفتگو، سوچ کی تبدیلی۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا نے پوچھا۔ احمد کی ماں نے بتایا کہ کیسے ان کے شوہر بیمار ہیں، کیسے احمد محنت کرتا ہے، کیسے وہ خود کام کرتی ہیں۔ پھر سارا نے احمد سے پوچھا، آپ کو غصہ نہیں آتا کہ دوسرے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں؟ میرے بھائیوں، یہاں پر احمد نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ احمد نے کہا، بہن، غصہ کس بات کا؟ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ والدین ہیں، صحت ہے، کام کرنے کی طاقت ہے، ایمان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں کہ محنت کر سکتا ہوں، آنکھیں ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا دیکھ سکتا ہوں، زبان ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اگر یہ سب نعمتیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ یہ سن کر سارا خاموش ہو گئی۔ احمد نے آگے کہا، میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، کسی کا حق نہیں مارتا،
حلال کماتا ہو۔ میرے پاس پیسے کم ہیں لیکن دل میں سکون ہے۔ رات کو نیند آتی ہے کیونکہ کسی کا قرض نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا رازق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے کب کیا دینا ہے۔ حقیقی دولت کا سبق۔ سارا نے سوچا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، خود کو تسلی دے رہا ہے، لیکن پھر اس نے غور سے دیکھا۔ احمد کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی، بناوٹی نہیں، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، بے چینی نہیں، اس کی باتوں میں اللہ کا شکر تھا، شکایت نہیں، اس کے رویے میں عاجزی تھی، تکبر نہیں۔ احمد کی ماں نے چائے پیش کی۔ سارا نے کہا، نہیں شکریہ، ہمیں جانا ہے۔ لیکن احمد کی ماں نے اصرار کیا، بیٹا آپ لوگ ہمارے گھر آئے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، چائے تو پی جائے۔ وہ چائے ایک سادہ کپ میں تھی، دودھ بھی کم تھا، لیکن جب سارا نے پی تو اسے لگا کہ آج تک اس نے اتنی میٹھی چائے نہیں پی۔ کیونکہ وہ محبت سے بنائی گئی تھی، اخلاص سے پیش کی گئی تھی۔ سارا کی تبدیلی، اندرونی انقلاب۔ گھر واپس آنے کے بعد سارا اپنے کمرے میں گئی اور سوچنے لگی۔ اس کے کمرے میں مہنگے کپڑوں سے بھری الماریاں تھی، جن میں سے آدھے کبھی استعمال نہیں ہوئے، جوتوں کے درجنوں جوڑے تھے، موبائل فون 3 تھے، میک اپ کا بہت سارا سامان تھا جس کی اسے شاید ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے احمد کے گھر کو یاد کیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، کم سامان، پھٹے ہوئے جوتے، لیکن دل میں سکون۔ کیا میں واقعی خوش ہوں؟ سارا نے خود سے پوچھا۔ اس نے سوچا کہ کتنی باتوں پر وہ ناراض رہتی ہے۔ اگر نیا ڈیزائنر بیگ نہیں ملا تو ناراضی، اگر پسند کا کھانا نہیں بنا تو شکایت، اگر نیا ماڈل کا موبائل نہیں ملا تو غصہ۔ اور احمد، اسے اتنا کم ملا ہوا تھا لیکن وہ شکر گزار تھا۔ اس رات سارا کو نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھی اور نیچے آئی۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ وہ لائبریری میں گئی اور قرآن پاک نکالا۔ کتنے دنوں، کتنے مہینوں، شاید سالوں بعد اس نے قرآن کھولا اور بے ترتیب ایک صفحہ کھولا۔ وہاں سورۃ البقرہ کی یہ آیت تھی، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، احمد کو غربت ملی جسے ہم بارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس غربت نے اسے اللہ کے قریب کر دیا۔ مجھے دولت ملی جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس دولت نے مجھے اللہ سے دور کر دیا۔ صبح کی اذان ہوئی تو سارا نے پہلی بار برسوں میں فجر کی نماز پڑھی۔ نئی زندگی کا آغاز۔ اگلے دن سے سارا کی زندگی بدلنی شروع ہو گئی۔ پہلے دن وہ وقت پر اٹھی اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس نے اپنی ماں کے گھر کے کاموں میں مدد کی جو نیا کپڑا خریدنے جا رہی تھی، اس کے بجائے اس نے پرانے کپڑوں کو ٹھیک کر کے پہننے کا سوچا۔ دوسرے دن اس نے اپنے کمرے کے زائد کپڑے نکالے اور ضرورت مندوں کے لیے الگ کیے۔ اس نے والدین سے معافی مانگی ان تمام باتوں کے لیے جن میں وہ راکھی رہی تھی۔ تیسرے دن وہ دوبارہ اس علاقے میں گئی جہاں احمد رہتا تھا۔ اس نے احمد کے خاندان کے لیے کچھ ضروری سامان لیا۔ احمد کی دعا بے لوث نے کی۔ جب سارا نے احمد کے گھر سامان دیا تو احمد کی ماں نے کہا، بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ احمد نے کہا، بہن آپ نے ہماری مدد کی، لیکن اصل مدد تو اپنے خود اپنی کی ہے۔ جب انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ سارا نے کہا، احمد مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، تم اتنے خوش کیسے رہ لیتے ہو؟ احمد نے جواب دیا، بہن خوشی باہر کی چیزوں میں نہیں، دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک اور دن دیا۔ کام کرتے وقت سوچتا ہوں کہ یہ حلال روزی ہے، اللہ کی رضا کی کمائی ہے۔ رات کو سوتے وقت اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ خاندانی تبدیلی، اثرات کی لہر۔ سارا کی تبدیلی کو اس کے والدین نے بھی نوٹس کیا۔ ایک دن اس کی ماں نے پوچھا، سارا تم میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ تم اب زیادہ خوش اور پرسکون نظر آتی ہو۔ سارا نے سارا واقعہ سنایا، احمد کے بارے میں بتایا، اس کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے والد جو ایک کامیاب کاروباری تھے بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا ہم نے تمہیں ہر سہولت دی لیکن شاید زندگی کا اصل مقصد سکھانا بھول گئے۔ تم نے جو سبق سیکھا ہے وہ لاکھوں روپے کی کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں ملتا۔ سارا کی یونیورسٹی میں جب اس نے اپنا پروجیکٹ پیش کیا تو اس نے صرف اعداد و شمار نہیں پیش کیے،
اس نے کہا، میں نے اس پروجیکٹ سے سیکھا کہ غربت صرف پیسوں کی کمی نہیں ہے، اصل غربت دل کی غربت ہے۔ ایک امیر شخص بھی غریب ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں سکون نہیں، اور ایک غریب شخص بھی امیر ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جس کے پاس کچھ نہیں وہ کتنا شکر گزار ہے، اور میں جس کے پاس سب کچھ ہے میں کتنی ناشکری کرتی تھی۔ تمام طلباء اور استاد متاثر ہوئے۔ عملی قدم معاشرے میں تبدیلی۔ سارا نے صرف باتیں ہی نہیں کیں، اس نے عملی قدم بھی اٹھائے۔ صدقہ و خیرات کا آغاز۔ اس نے اپنی جیب خرچ کا ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے مخصوص کیے۔ ہر مہینے احمد جیسے خاندانوں کی مدد کرنے لگی۔ نماز کی پابندی، پانچوں نماز وقت پر پڑھنا شروع کی۔ قرآن روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ والدین کا احترام، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگیان کی خدمت میں پہل کرنے لگی۔ سادگی اختیار کرنا، فضول خرچی چھوڑ دی، ضروری چیزوں پر خرچ کرنے لگی۔ مہینے گزرتے گئے، سارا کی زندگی میں مزید تبدیلیاں آئے۔ رمضان کا مہینہ آیا۔ سارا نے پہلی بار پورے رمضان کے روزے رکھے، تراویح میں باقاعدگی سے جانے لگی، قرآن مکمل کیا۔ اخلاقی تبدیلیاں، غصہ کم ہو گیا، صبر بڑھ گیا، دوسروں کی قدر کرنے لگی۔ معاشرتی تبدیلیاں، اپنے دوستوں کو بھی نیکی کی طرف متوجہ کرنے لگی، غریبوں کی مدد میں اپنے دوستوں کو شامل کیا۔ احمد کا اثر، وسیع تر اثرات۔ احمد کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی سادہ سی باتوں نے کتنا بڑا اثر ڈالا ہے۔ سارا کے والد نے احمد کو اپنے آفس میں ایک اچھی نوکری کی پیشکش کی۔ احمد نے شروع میں انکار کیا، لیکن جب سمجھایا گیا کہ یہ صدقہ نہیں بلکہ اس کی قابلیت کی قدر ہے تو اس نے قبول کر لیا۔ لیکن احمد نے ایک شرط رکھی، میں نوکری کروں گا لیکن میری نمازوں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، میں وقت پر نماز پڑھنے جاؤں گا۔ سارا کے والد نے کہا، بیٹا یہ شرط نہیں، یہ تو تمہارا حق ہے، ہمارے آفس میں نماز کی جگہ ہے۔ کام کی جگہ پر اثرات، ماحول کی تبدیلی۔ جب احمد نے نوکری شروع کی تو دوسرے ملازمین نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس تو کوئی بڑی ڈگری بھی نہیں۔ لیکن احمد نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ وقت پر آتا، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، نماز وقت پر پڑھتا، سب سے عاجزی سے پیش آتا۔ چند مہینوں میں لوگوں کو احمد کی قدر ہونے لگی۔ کچھ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے احمد کو دیکھ کر متاثر ہوئے، انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کی۔ قرآن کا سبق، الہی رہنمائی۔ ایک دن آفس میں ایک مسئلہ ہوا، دو ملازمین میں شدید اختلاف ہو گیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ دوسرے نے اس کا کام چرایا ہے۔ سارا کے والد نے احمد سے مشورہ مانگا، احمد تم کیا کہتے ہو؟ احمد نے کہا، صاحب قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تجسس نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اگر ہم ایک دوسرے پر شک کریں گے، الزام لگائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں کو بلا کر بات کریں، حقیقت معلوم کریں اور پھر انصاف سے فیصلہ کریں۔ یہ سن کر سب نے سر ہلایا۔ سارا اب ایک مکمل مختلف انسان بن چکی تھی۔ پہلے دیر سے اٹھتی، نمازیں قضا ہو جاتی، فضول خرچی کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی۔ اب فجر سے پہلے اٹھتی اور تہجد پڑھتی، پانچوں نمازیں وقت پر، صدقہ و خیرات میں دل کھول کر خرچ کرتی، صبر اور شکر کا نمونہ بن گئی۔ اس کی یونیورسٹی کی سہیلیاں بھی اس سے متاثر ہوئیں۔ ایک سہیلی نے کہا، سارا تم میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کمال ہے، مجھے بھی بتاؤ کہ میں کیسے بدل سکتی ہوں۔ سارا نے جواب دیا، بس اللہ سے تعلق جوڑ لو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو اور دوسروں کی خدمت کرو، باقی سب اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ احمد اور سارا دونوں کی زندگیاں اب اللہ کی رضا کے گرد گھومتی تھیں۔ غربت میں بھی شکر گزار رہا، دولت ملی تو مغرور نہیں ہوا، اپنے اصولوں پر قائم رہا، والدین کی خدمت جاری رکھی۔ دولت میں پلی بڑھی لیکن غافل کی، ایک فقیر سے سبق سیکھا، اپنی زندگی بدل لی، اب دوسروں کو بھی راستہ دکھا رہی تھی۔ سارا کے والد نے ایک دن احمد سے کہا، بیٹا میں نے ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگا دی، سوچتا تھا کہ یہی کامیابی ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔